السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه۔ محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے آپ کو اور ہم کو پیارے آقا حضور اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم سبوں کو اللہ والوں سے نسبتیں اور اللہ والوں سے تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اسی تعلق کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھ کر دین کی کچھ باتیں سننے اور سنا رہے ہیں۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کو بندے کا ایمان مطلوب ہے۔ اللہ رب العزت بندے سے یہی چاہتا ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان لانا۔ اب یہ ایمان لاتے کیسا ہے ہم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت پر ایمان لانے کا طریقہ کیا ہے؟ جب تک ہم اس کو نہیں جانیں گے اللہ پر ایمان ہمارا نہیں آئے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے ایمان کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا الایمان هو الیقین، کہ ایمان اللہ تعالیٰ پر یقین کرنے کا نام ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ اللہ رب العزت پر یقین کرنے کا نام ایمان ہے۔ جو بندہ جتنا زیادہ اللہ پر یقین کرتا ہے وہ بندہ اتنا بڑا ایمان والا ہے۔ دیکھو، آپ ایمان کا تعلق اللہ رب العزت نے، پیارے آقا نے یقین سے بتا دیا ہے۔ قرآن پڑھ لینے سے اللہ پر یقین پیدا نہیں ہوتا، حدیث زیادہ پڑھ لینے سے اللہ رب العزت پر یقین پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پر یقین آنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہم سب کو یقین کرنا ہے، اور جہاں ذات ہوتی ہے وہاں صفات بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 جو صفات ہے ان صفات پر بھی ہم ایمان لانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، اس پر یقین ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رازق ہے، رزق دینے والا ہے، اس پر یقین ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، ہماری ملکیت یہ ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے، اس پر یقین ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ناصر ہے، مدد کرنے والا ہے، اس پر یقین ہونا۔ اللہ پر یقین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے 99 جو صفات ہے ان تمام صفات پر ہم کو یقین ہونا، تب کہیں اللہ کی ذات پر یقین آئے گا۔ ہم یہ بولتے ہیں کہ مجھے اللہ پر یقین ہے، ہم یہ بولتے ہیں کہ میں ایمان والا ہوں، میں اللہ کو ماننے والا ہوں، اللہ پہ یقین رکھنے والا ہوں، لیکن پھر جب رزق کا سوال آتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں رزق کہاں سے کماؤں، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ رزق دینے والے تو ہم ہیں،
ہم تمہارے رازق ہے، رازق نہیں بلکہ ہم رزاق ہے، حد سے زیادہ تم کو رزق پہنچانے والے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہم نے یقین کیا تو ہمارا کام یہ ہونا تھا کہ اللہ کی ذات پر یقین کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے صفات پر بھی ہم یقین کر لیں۔ اللہ ہمارا رزق دینے والا ہے، اس پر یقین ہونا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حاکم ہے، ہمارا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رازق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ناصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی ہمارا کفیل و کارساز ہے۔ جب تک اس بات پر یقین پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک ہم ایمان والے نہیں بن سکتے۔ نہیں سمجھے آپ؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب صرف اللہ کی ذات پر ایمان لانا نہیں ہے، اللہ کے تمام صفات پہ ایمان لانا ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں اللہ پر ایمان لایا اس کے تمام ناموں اور صفتوں کے ساتھ۔ صرف اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو ایمان لانا بڑا آسان ہے، اللہ ہے بول کے مان لینا بڑا آسان ہے۔ اللہ ہے بول کے ماننا یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے بندوں سے کہ اے بندو، میں ہے بول کے ماننا بڑی بات نہیں ہے، میں تمہارا مالک ہوں بول کے ماننا یہ بڑی بات ہے۔ میں تمہارا رازق ہوں بول کے ماننا یہ بڑی بات ہے۔ میں تمہاری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہوں، اس بات کو ماننا بڑی بات ہے۔ صرف اللہ کی ذات کو مان لینا بڑا نہیں ہے، اللہ کے تمام صفات پر ایمان لانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام ربوبیت پر بندے کو یقین کامل ہونا، اس کا نام ایمان ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ ایک ہے ایمان اور دوسری چیز ہے افضل ایمان، یعنی ایمان میں بھی فضیلت والا ایمان، ایمان میں بھی بڑا ایمان۔ عام ایمان تو یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کو مان لیے اس کے اسماء اور صفات کے ساتھ، اور افضل ایمان کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک حیث ما کنت۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ بندے، سب سے افضل ایمان اور سب سے بڑا ایمان یہ ہے کہ تجھے اس بات کا علم ہو کہ تو جہاں بھی ہے اللہ تیرے ساتھ ہے۔ یہ صرف ایمان نہیں ہے، یہ افضل ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مالک بول لینا یہ صرف ایمان ہے، لیکن اللہ میرا مالک بھی ہے اور وہ میرے ساتھ بھی ہے، یہ بولنا یہ افضل ایمان ہے۔ اللہ میرا رزق دینے والا ہے، یہ بولنا ایمان ہے، لیکن اللہ میرا رازق بھی ہے اور پھر وہ میرے ساتھ بھی ہے، یہ بولنا یہ افضل ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام صفات کا ظہور اگر ہوتا ہے تو وہ مخلوق سے ہوتا ہے۔ اللہ جن لوگوں کو پیدا کرا، ان کو پیدا کرا بول کے اللہ خالق ہے بول کے معلوم ہوا۔ اللہ پیدا کرنے والا ہے بول کے کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ اس نے کسی کو پیدا بھی کیا۔ اللہ رازق ہے بول کے کیسے معلوم ہوا؟ کسی کو رزق دیا تو معلوم ہوا کہ اللہ رازق ہے۔ اللہ کے یہ 99 صفات کا ظہور اگر ہوتا ہے تو وہ مخلوق سے ہوتا ہے۔ اللہ کے تمام صفات اگر ظاہر ہوتے ہیں تو وہ مخلوق سے ظاہر ہوتے ہیں، اور مخلوق کا ایمان یہ ہونا کہ اللہ میرے ذریعے سے اپنی صفات کو ظاہر بھی کرتا ہے اور وہ اللہ میرے ساتھ بھی ہے۔ اللہ رب العزت اتنی دور 7 آسمانوں پر، آسمانوں کے اوپر عرش، عرش کے اوپر کرسی، کرسی کے اوپر رب ذوالجلال جل وگر ہے، اتنی دور اللہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ افضل ایمان ہے۔ یہ عام لوگوں کا ایمان نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا ایمان ہے جن کو اللہ رب العزت نے اپنے قرب میں جگہ دیا ہے، اپنا نیک بندہ بنا لیا، یہ ان کا ایمان ہوتا ہے۔
کہ وہ اللہ تعالیٰ پر صرف یقین نہیں کرتے بلکہ اللہ پر یقین کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ ساتھ ہے بول کے بھی یقین کرتے ہیں۔ ہمارا پرابلم اور ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم اللہ کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے۔ اللہ ساتھ ہے بول کے ہم کو یقین نہیں ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جب بھی کوئی چھوٹی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ پریشانی ہمارے دل پر کیوں آئی؟ اس وجہ سے آئی کہ ہم اللہ کو اپنے ساتھ نہیں رکھے۔ اللہ کو ساتھ رکھنے والا مسلمان کبھی پریشان نہیں ہوتا، بلکہ بڑی سے بڑی مصیبت آ گئی تو بھی وہ مسلمان بڑے خوشی میں اور بڑے اطمینان میں رہتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات ہے، مکے کو چھوڑ کے مدینے کو جا رہے ہیں، ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ پیارے آقا اور حضرت ابوبکر صدیق مکے کو چھوڑ کے مدینے کو جا رہے ہیں، ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک غار میں پناہ لیتے ہیں، غار ثور اس کا نام ہے۔ غار میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پناہ لینے کے لیے اترتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق پیارے آقا کے ساتھ ہیں اور پیچھے سے مکے کے کافر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے ارادے سے پیچھے آئے ہیں۔ ان کا ارادہ کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر نظر آئے تو نعوذ باللہ پیارے آقا کو مار دیں گے۔ یہ ارادے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے وہ لوگ پیچھے سے آئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق یہ دونوں غار ثور میں اندر ہے غار کے، اور یہ کافر ان دونوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دروازے پہ آ گئے۔ کافروں کی تلواریں چمک رہی ہے، غار کے اندر سے پورا منظر دکھ رہا ہے کہ کافر اوپر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اگر وہ غار کے اندر دیکھ لیں گے تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نیچے موجود ہیں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیارے آقا سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالت بڑی خطرناک ہو چکی ہے، دشمن ہمارے سر پہ آ کے ٹھہر چکا ہے، دشمن کی تلواریں چمک رہی ہے، یا رسول اللہ بتائیے کیا کیا جائے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، آپ صرف ایمان نہیں، افضل ایمان کو رکھنے والے آدمیاں، افضل ایمان کو لوگوں کو سکھانے والی شخصیت، اللہ رب العزت کو ہمیشہ ساتھ رکھنے والی ذات مبارکہ، کیا ارشاد فرماتے ہیں پیارے آقا؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے ابوبکر، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دشمن غار کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے، دشمن کی تلواریں چمک رہی ہے، موت سر پر ٹھہری ہوئی ہے، اور ایسے وقت بھی افضل ایمان رکھنے والے کی افضل ایمان رکھنے والے آدمی کی کیفیت یہ ہوتی ہے، وہ یہ بولتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ مدد کرنے والا ہے نہیں، مدد کرنے والا تو ہے ہی ہے، لیکن وہ مدد کرنے والا دور نہیں ہے، میرے ساتھ ہے۔ جب مدد کرنے والا میرے ساتھ ہے تو پھر مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب مدد کرنے والا میرے ساتھ ہے تو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنی زبان مبارک سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جیسے ہی اللہ کا نام آپ نے لیا، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں، حضرت ابوبکر کے دل پر اللہ رب العزت نے سکون کو نازل کر دیا۔ مصیبت سامنے ٹھہری ہوئی ہے لیکن دل بڑا سکون میں ہے، پریشانی سامنے ٹھہری ہوئی ہے لیکن دل میں بڑا سکون ہے، موت سر پر ٹھہری ہوئی ہے لیکن دل میں کوئی پریشانی نہیں ہے، دل میں کوئی تکلیف نہیں ہے، دل میں کوئی رنج و ملال نہیں ہے، دل بڑا سکون میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ افضل ایمان ہے، اللہ رب العزت پر یہ صرف یقین نہیں کیے بلکہ افضل ایمان لائے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے پر ایمان لائے ہیں۔
اللہ میرے ساتھ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونے پر بندے کو یقین آ جاتا ہے، پھر اللہ کی مدد اس بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بندے کی مدد بھی کرتا ہے۔ اس بندے کو اللہ کبھی بیکار جانے نہیں دیتا، اس بندے کو اللہ کبھی برباد ہونے نہیں دیتا۔ جو بندے کو اللہ کے ساتھ ہونے پر یقین ہے، قدم قدم پر اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور اس کی لاج اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں، حضرت ابوبکر صدیق غار ثور میں، دشمن غار کے دروازے پہ آ چکا ہے۔ ایسے وقت جب انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیسے مدد کیا؟ روایتوں میں آتا ہے کبوتری کے انڈوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کیا، مکڑی کے جالے سے اللہ رب العزت نے مدد کیا۔ مکڑی کو حکم دیا کہ اے مکڑی، اس جال کے دروازے پہ تو اپنا جالا ڈال دے۔ مکڑی نے جال کے دروازے پہ اپنا جالا ڈال دیا۔ جیسے ہی جالا ڈال دیا، کافروں کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر کوئی اندر گیا ہوتا تو یہ مکڑی کا جالا ٹوٹ گیا ہوتا۔ یہ مکڑی کا جالا یہاں پر ہے، اس کا مطلب اندر کوئی بھی نہیں ہے، یہ سوچ کے کافر واپس چلے جاتا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی ہے، اور یہ اللہ کی مدد کب آئی؟ اس وقت آئی جب یہ اللہ کو ساتھ رکھنے والے بن گئے۔ اللہ کو ساتھ رکھنے والا کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ آج ہم بڑے پریشان ہیں، آج ہم بڑی مصیبتوں میں ہیں، آج ہم بڑی تکلیف میں ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ساتھ رکھنے والے نہیں ہیں۔ ہم اللہ کو بہت دور رکھ دیے۔ میرا دوست میرے ساتھ ہے، میری بیوی میرے ساتھ ہے، میرے بچے میرے ساتھ ہے، میرا پیسہ میرے ساتھ ہے۔ اگر کوئی مصیبت آئی تو میرا پیسہ میرے ساتھ ہے، وہ بچا لے گا۔ کوئی مصیبت آئی تو میرے بیویاں میرے ساتھ ہیں، میرے بچے میرے ساتھ ہیں، وہ مجھے بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ نہ تم کو تمہارے مال پہ بھروسہ کرنا ہے، نہ تم کو تمہاری اولاد پہ بھروسہ کرنا ہے، ارے تم کو تو اللہ رب العزت کی ذات پر یقین کرنا ہے اور اس پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ میرے ساتھ ہے، یہ کیفیت ہر مسلمان کے اندر پیدا ہونا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے ہیں، صحابہ بھی ساتھ ہے۔ پرانا زمانہ ہے، اونٹوں پہ سفر ہوا کرتا تھا، اونٹوں پہ گھوڑوں پہ سفر کر رہے ہیں۔ راستے میں ایک جھاڑ نظر آیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جھاڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر رک گئے، اپنی تلوار کو جھاڑ پر لٹکا دیتے ہیں اور جھاڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے ہیں۔ پیارے آقا کے صحابہ نے دیکھا کہ پیارے آقا آرام کر رہے ہیں، سب لوگ تھکے ہوئے تھے، سب سو گئے۔ اب واقعہ یہ ہوا کہ ان تمام لوگوں میں ایک آدمی کافر بھی تھا، اللہ کا دشمن بھی تھا۔ اس نے دیکھا کہ پیارے آقا جھاڑ کے نیچے آرام کر رہے ہیں، تمام صحابہ آرام کر رہے ہیں، اور سرکار دو عالم کی تلوار لٹکی ہوئی ہے جھاڑ کے اوپر۔ اس نے سوچا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے، پیارے آقا کا کام نعوذ باللہ تمام کر دینا ہے، پیارے آقا کو آج ختم کر دینا ہے۔ جاتا ہے وہ آدمی، جھاڑ کے اوپر سے تلوار کو نکالتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر تلوار کو رکھتا ہے، اور پیارے آقا کو بیدار کر کے اٹھا کے کہتا ہے، من یمنعک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اب آپ کو بچانے والا کون ہے؟ گردن کو تلوار پر رکھا ہوا ہے، موت ایک سیکنڈ میں موت آ سکتی ہے، اور ایسے وقت وہ آدمی پوچھ رہا ہے کہ بتائیے کون بچا سکتا ہے آپ کو، کون بچانے والا ہے آپ کو؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان کے ساتھ اور بڑے سکون میں جواب دیتے ہیں کہ اے کافر، مجھے بچانے والا اللہ ہے۔ مجھے بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جیسے ہی اللہ کا نام سننا تھا، دیکھو آپ، یہ افضل ایمان کی علامت ہے۔ ایمان میں بھی بڑے مقام والا وہ آدمی ہوتا ہے جو اللہ کو ساتھ رکھنے والا ہے۔ تلوار کو گردن پر رکھنے کے باوجود بھی پیارے آقا نے یہ نہیں کہا کہ اے صحابہ اٹھو، یہ کافر مجھے مارنے کے لیے آ رہا ہے، اس کو مارو، اس کافر سے مجھے بچاؤ، یہ کافر تلوار کو میری گردن پر رکھا ہے، بچاؤ۔
صحابہ کو پیارے آقا نے آواز نہیں دیا، کسی صحابی کو پیارے آقا نے نہیں بلایا، یہ نہیں کہا کہ اے کافر مجھے بچانے والا ابو بکر ہے، یہ نہیں کہا کہ مجھے بچانے والا عمر ہے، یہ نہیں کہا کہ مجھے بچانے والے عثمان و علی ہے رضی اللہ عنہم۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اے کافر مجھے بچانے والا تو اللہ ہے۔ دیکھو آپ، اس اللہ کو وہ ساتھ رکھنے والے، پروردگار کو ساتھ رکھنے والے، جب پروردگار ان کے ساتھ ہے تو پھر ان کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، ان کو مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے، ان کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اللہ کو ساتھ رکھنے والی ذات۔ جیسے ہی اللہ کا نام لینا تھا وہ کافر کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی اور نیچے گر گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلوار کو اٹھایا اور اس کی گردن پر رکھ کر کہا کہ اے کافر اب تو بتا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ مجھے تو میرے پروردگار نے بچا لیا، مجھے تو میرے مولا نے بچا لیا، بتا تجھے کون بچائے گا؟ اب وہ کافر کے پاس تو ایمان نہیں تھا، افضل ایمان تو دور کی بات ہے، وہ ایمان والا بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ اے پیارے آقا، اے پیارے نبی، اے پیارے محمد، آپ بڑی اچھی شخصیت ہیں، آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ ہی مجھے بچاؤ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا تو کلمہ پڑھتا ہے؟ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں کلمہ بھی نہیں پڑھتا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ چلا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ واقعے کا پس منظر بتانے کا مقصد کیا ہے آپ کو؟ بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ رب العزت کی ذات پر جس طرح یقین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، آج ہم کو بھی اللہ کی ذات پر وہ یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے دلوں میں بھی افضل ایمان آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دور نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر نہیں، اللہ وہاں بھی ہے اور میرے ساتھ بھی ہے۔ میں جہاں جہاں جاتا ہوں اللہ میرا ساتھ، اللہ میرے ساتھ ہے، اور میرے ذریعے سے اللہ کے صفات کا ظہور ہوتا ہے، میرے ذریعے سے اللہ کی حاجت روائی پن کا ظہور ہوتا ہے، میرے ذریعے سے اللہ کے مالکیت کا ظہور ہوتا ہے، میرے ذریعے اللہ کی رازقیت کا ظہور ہو رہا ہے، میرے ذریعے سے اللہ کے خالق ہونے کا ظہور ہو رہا ہے، میرے ذریعے سے اللہ کے مالک ہونے کا ظہور ہو رہا ہے۔ میں اللہ کے صفات کو ظاہر کرنے والا ہوں اور اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور اللہ کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ ہے۔ یہ یقین ہر بندے مسلمان کو ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندو تم جہاں بھی پلٹو وہاں پر تم کو اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ چہرے سے مراد ہماری طرح چہرہ نہیں ہے، چہرے سے مراد اللہ رب العزت کے صفات تم کو وہاں پر نظر آئیں گے، اللہ کی ذات وہاں پر نظر آئے گی، اللہ کے قدرت وہاں پر تم کو نظر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ ساتھ ہے بول کے ہم زندہ ہیں، اگر اللہ ساتھ نہیں ہوتا تو ہم زندہ نہیں ہوتے۔ اللہ ساتھ ہے بول کے ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اگر اللہ ساتھ نہیں ہوتا نہ ہم چل سکتے نہ ہم پھر سکتے۔ اللہ ساتھ ہے اس وجہ سے ہم بول رہے ہیں، اگر اللہ ساتھ نہیں ہوتا تو ہم بول نہیں سکتے۔ اللہ ساتھ ہے اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں، اگر اللہ ساتھ نہیں ہوتا تو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ ساتھ ہے اس وجہ سے سن رہے ہیں، اگر اللہ ساتھ نہیں ہوتا تو ہم سن نہیں سکتے۔ دیکھیے آپ، بندے کے ساتھ اللہ رہ کر کیا کر رہا ہے؟ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے صفات کاملہ کا فیض عطا کر رہا ہے۔ یہ میت کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کر رہا ہے اور چلتا پھرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بنا رہا ہے۔ یہ اندھے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتا ہے، یہ بہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سناتا ہے، یہ گونگے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے لگاتا ہے۔ یہ بندہ کیا ہے؟ یہ بندہ تو صرف میت ہے، جاہل ہے، مستر ہے، عاجز ہے، اندھا بہرا اور گونگا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صفات کی تجلی اس بندے کو عطا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فیض سے، اپنے صفات سے اس بندے کو مالا مال کیا۔ اب یہ بندہ میت ہو کر بھی زندہ نظر آ رہا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ ساتھ ہو کر
آج ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ربوبیت کے فیضان سے مالا مال کر رہا ہے۔ محترم حاضرین، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں ایک بڑی اچھی مثال دیتے ہیں اللہ اور بندے کے تعلق کو سمجھانے کے لیے۔ ایک بڑی خوبصورت مثال مثنوی میں مولانا روم دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک امیر آدمی تھا، پیسے والا آدمی، امیر آدمی، اس کو سفر پہ جانے کا شوق ہوا۔ امیر آدمی کو سفر پہ جانے کا شوق ہوا۔ اس نے سوچا کہ مجھے سفر پہ جانا ہے، اب امیر ہوں تو اکیلا تو نہیں جاؤں گا۔ امیر آدمی، پیسے والا آدمی، بڑا آدمی اکیلا کہیں نہیں جاتا، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہونا۔ اب وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے سفر پہ جانا ہے، لیکن میرے ساتھ بھی کوئی ہو جس کو میں اپنے ساتھ سفر پہ لے جاؤں۔ اب میں اپنے ساتھ کس کو لے جاؤں؟ اگر میرے سے بھی جو بڑا پیسے والا ہے، مجھ سے بھی جو بڑا مالدار ہے، اگر اس کو ساتھ لے جاؤں گا تو اس کو میری قدر نہیں ہوگی کہ یہ میرے ساتھ ہے، اور اگر میرے برابر والا کوئی ہوگا اس کو بھی قدر نہیں ہوگی کہ میرے ساتھ اتنا بڑا آدمی ہے۔ تو اس نے سوچا کہ ایک ایسے آدمی کو پکڑوں گا جس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، جو بڑا غریب ہے، جو بڑا فقیر ہے، میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور اس کو اپنے ساتھ سفر پہ رکھوں گا، تاکہ وہ فقیر بڑے خوشی سے یہ کہے کہ یہ بڑا آدمی میرے ساتھ ہے، یہ امیر میرے ساتھ ہے۔ جب وہ دیکھا کہ ایک آدمی اس کو ایک گڑھے میں ملا، لنگا ہے، پہننے کے لیے اس کے پاس کپڑے بھی نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، گڑھے میں اپنے منہ کو چھپا رہا ہے، یہ امیر آدمی اس کے پاس جا کے کہتا ہے کہ بابا مجھے سفر پہ جانے کا شوق ہوا، مجھے سفر پہ جانے کا شوق ہوا اور میں تم کو اپنے ساتھ سفر پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ دیکھو، اب پیسے والا کبھی کسی غریب کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی غریب میرے ساتھ رہے گا میری عزت چلے جائے گی لوگوں میں، میرا وقار ختم ہو جائے گا لوگوں میں، لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو یہ غریبوں کے ساتھ پھرتا ہے، یہ بغیر پیسے والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ تو ایک پیسے والا اپنے عزت کا خیال کرتے ہوئے کبھی کسی غریب کو ساتھ نہیں رکھتا، لیکن مولا تعالیٰ اپنے عزت کا خیال کرے بغیر اپنے اس بندے کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتا ہے۔ جہاں بھی یہ بندہ جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ہے۔ وہ فقیر سے وہ امیر آدمی کہتا ہے کہ میں تم کو سفر پہ لے جانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ وہ فقیر کہتا ہے کہ آپ امیر ہیں، میں فقیر ہوں، میرے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے، سفر پہ جانے کے لیے سواری بھی نہیں ہے، اگر میں آپ کے ساتھ جاؤں گا تو آپ کی عزت چلے جائے گی، لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے کہ دیکھو یہ پیسے والا ہے اور اس کے ساتھ یہ غریب آدمی جا رہا ہے۔ تو وہ پیسے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں تجھے اپنا کپڑا دوں گا۔ میں کیا کروں گا؟ تجھے اپنا کپڑا دوں گا، جو کپڑے میرے ہیں وہ میں تجھے عطا کروں گا، اور میری سواری میں تجھے عطا کروں گا، جس سواری پر میں چلتا ہوں، جو میرے رہنے کی سواری ہے، جو میرے چلنے کی سواری ہے، میں تجھے اپنی سواری عطا کروں گا، میں تجھے اپنا کپڑا عطا کروں گا، اور تو ساری چیزیں میری رکھ لے، لیکن ایک شرط ہے، ایک کنڈیشن ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ جب ہم سفر پہ جائیں گے اور لوگ یہ کہیں گے کہ تیرے کپڑے بڑے اچھے ہیں، تیری سواری بڑی اچھی ہے، تو یہ بولنا یہ کپڑے میرے نہیں ہیں، یہ کپڑے ہمارے امیر صاحب کے ہیں، انہوں نے مجھے عطا کیا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ نے حکم دیا تم کو کہ امانتوں کو جس کی امانت ہے اس کے حوالے کرو۔ یہ جسم ہماری امانت نہیں ہے، یہ کس کا امانت ہے؟ یہ کس نے ہم کو عطا کیا، اس کے حوالے کرنا ہے۔ یہ کپڑے کس کے ہیں؟ یہ ہمارے نہیں ہیں۔ یہ بینائی، یہ بصارت، یہ سماعت، یہ کلام، یہ گویائی، یہ تمام چیزیں ہمارے نہیں ہیں، یہ کسی کی امانت ہے۔ اس امانت کو امانت والے کے حوالے کرنا یہ ایمان ہے۔ آج ہم دنیا میں آئے اور اس کو اپنا سمجھ لیے، بھائی میں دیکھ رہا ہوں، میں بولتا ہوں، میں سنتا ہوں، میں چلتا ہوں، میں کرتا ہوں، یہ میں جہاں سے ہمارے اندر آ گئی وہاں سے ہم اللہ کو بھول گئے، اللہ کے ساتھ ہونے کا احساس ختم ہو گیا، اور اللہ رب العزت کو ہم ساتھ رکھنے والے نہیں بنے۔ تو الغرض میں یہ بتا رہا تھا
وہ آدمی کہتا ہے کہ حضرت میں آپ کے ساتھ کیسے جاؤں، میرے پاس کچھ نہیں ہے پہننے کو۔ وہ امیر کہتا ہے کہ میں اپنے کپڑے تجھے دوں گا، میں اپنی سواری تجھے دوں گا، بس شرط یہ ہے جب ہم راستے میں جائیں گے اگر کسی نے پوچھا کہ یہ کس کے کپڑے ہیں تو یہ کہنا کہ یہ امیر صاحب کے کپڑے ہیں، یہ میرے نہیں ہیں، یہ امیر صاحب کے کپڑے ہیں۔ اس نے کہا بس اتنی سی بات، ٹھیک ہے چلو۔ اب امیر کے کپڑے پہن لیا، ہے تو غریب لیکن اب دکھنے میں امیر دکھ رہا ہے تو غریب لیکن اب سواری امیر کی سواری لیا ہے، اب چلنے میں امیر کی طرح دکھ رہا ہے، پیسے والا دکھ رہا ہے، غریب ہوتے ہوئے پیسے والا دکھ رہا ہے۔ میں بندہ حق کا ہوں لیکن خدا نما بندہ، خدا ہے بندہ نما لا الہ الا اللہ۔ ہمارے دادا پیر فرماتے ہیں یہ بندہ ہے لیکن خدا کے کپڑے چونکہ اس نے پہن لیا، اب یہ بندہ ہے لیکن خدا کی طرح دکھ رہا ہے۔ اب یہ بولتا ہوا نظر آ رہا ہے، بولنا یہ خدا کا کام ہے لیکن یہ وہ کام کر رہا ہے، سننا خدا کا کام ہے لیکن بندہ کرتا ہوا دکھ رہا ہے، بولنا خدا کا کام ہے لیکن بندہ کرتا ہوا دکھ رہا ہے۔ یہ بندے کے نہیں ہے، یہ خدا کے صفات ہے جو خدا نے بندے کو عطا کیا۔ یہ وہ امیر صاحب کے ہے جو فقیر کو ہمارے کو عطا کر دیے۔ اب لہٰذا اب امیر یہ سفیر، یہ فقیر اور یہ امیر دونوں سفر پہ جاتے ہیں۔ جب سفر پر نکلے ایک بستی کے پاس سے گزرے، وہ بستی والوں نے کہا کہ واہ کیا خوبصورت تمہارے لباس ہے، کتنے اچھے تمہارے کپڑے ہیں، کتنی اچھی تمہاری سواری ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں، یہ کپڑے میرے نہیں ہے، یہ کپڑے ہمارے امیر صاحب کے ہیں، انہیں ساتھ ہے، وہ پیسے والا ساتھ ہے، سب سن رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے، لیکن سفر میں کچھ نہیں بولتا، سفر میں انہیں خاموش رہتا، تماشا دیکھتا، انہیں تماشا دیکھتے رہتا کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، دیکھیں گے انہیں کیا کرتا، دیکھیں گے میرے چیزاں لے لینے کے بعد یہ میرے حوالے کرتا یا اپنا ہے بول کے بولتا، دیکھیں گے۔ ایک بستی کے پاس سے گزرے، بستی والوں نے کہا کہ واہ کیا اچھی سواری ہے، اس نے کہا کہ نہیں یہ میری سواری نہیں ہے، یہ ہمارے امیر صاحب کی سواری ہے، یہ انہوں میرے کو دیے سو ہے۔ ایک اور بستی کے پاس سے گزرے، پھر وہ بستی والے بولے ارے واہ کیا اچھے کپڑے ہیں، کیا اچھی سواری ہے، پھر انہیں یہ بولا کہ نہیں یہ میرے کپڑے نہیں ہے، یہ امیر صاحب کے ہیں۔ پھر ایک بستی کے پاس سے گزرے، پھر وہ بستی والے بولے ارے کیا اچھے کپڑے ہیں، کیا اچھی سواری ہے۔ اب اس کے دل میں یہ خیال آیا سارے بستی والے میرے کپڑے بول رہے ہیں، سارے بستی والے میری سواری بول رہے ہیں، تو یہ میرے چھ شاید، یہ میرے چھ شاید۔ اب انہیں کیا بولا، ہو یہ میرے کپڑے ہیں اور بڑے اچھے ہیں۔ امیر صاحب سن رہے ہیں، اپنے کپڑوں کو انہیں میرا بول رہا ہے، یہ امیر کے کپڑے ہیں لیکن اپنا بول رہا ہے، یہ سواری پیسے والے کی ہے لیکن یہ فقیر اپنی بول رہا ہے، سب معلوم ان کو، لیکن معلوم رکھتے ہوئے بھی انہوں انجان بنتے ہیں، معلوم رکھتے ہوئے بھی انہوں بندے کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ امیر صاحب یہ نہیں بولے اے بندے کیا جھوٹ بول رہا ہے، یہ تیرے کپڑے کب سے، یہ تو میرے کپڑے ہیں، یہ تیری سواری کہاں ہے، یہ تو میری سواری ہے۔ لوگوں کے سامنے امیر صاحب نے بدنام نہیں کیا، لوگوں کے سامنے امیر نے اس کی لاج رکھ لیا۔ ستار العیوب ہے اللہ تعالیٰ، عیبوں کو چھپانے والا ہے، پردہ ڈال دینے والا ہے۔ ہم بھی اللہ کے کپڑوں کو لے کر یہاں آ گئے، اللہ کے صفات کو لے کر یہاں پر آ گئے، اور یہاں آنے کے بعد یہ میرے ہے جی بولتے ہیں، میں دیکھتا ہوں جی، یہ میرے آنکھیں ہے، یہ میرے کان ہے، یہ میرے لب ہے، میں بول رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں چل رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، سب دیکھ رہا ہے کہ بندہ کیسا جھوٹ بول رہا ہے، سب معلوم اللہ کو کہ بندے کیسا جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کی لاج رکھ لیتا ہے۔ کبھی اللہ یہ نہیں بولتا کہ اے بندے تو جھوٹ کیوں بول رہا ہے، یہ تیرے آنکھ نہیں ہے، یہ میری ہے، اللہ کبھی ایسا نہیں بولتا۔ یہ تیرا لباس نہیں ہے، یہ میرا ہے، اللہ کبھی ایسا نہیں بولتا۔ یہ تیری زندگی نہیں ہے، یہ تو ہم تجھے دیے ہیں، اللہ کبھی ایسا نہیں بولتا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں میں بے عزت نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے اللہ ہماری لاج رکھ رہا ہے۔ کیسا کرم کرنے والا پروردگار ہے، کیسا رحم کرنے والا پروردگار ہے۔ محترم حاضرین کرام، الغرض سفر ختم ہو گیا، یہ امیر اور فقیر ان دونوں کا سفر تھا۔ جب سفر ختم ہو گیا، پورا گھوم گھوم کے پھر واپس اسی گڑی کے طرف آئے جہاں سے سفر شروع ہوا تھا۔
جیسے ہی اس گڑھے کے پاس آئے، امیر نے اپنے کپڑے کھینچ لیا، کہا کہ یہ تو میرے تھے، تیرے کہاں تھے؟ جیسے ہی اس گڑھے کے پاس آئے، امیر اپنی سواری کھینچ لیا، کہا کہ یہ تو میرا تھا، تیرا کہاں تھا؟ اب جیسے ہی سب کھینچ لیا، اب انہیں پھر وہی گڑھے میں ہے، اسی کوئی حیثیت نہیں، پھر وہی گڑھے میں جا کے بیٹھا اور کہنے لگا کہ امیر معاف کر لو، یہ چیزیں میری نہیں تھی، یہ تو ساری تیری تھی، تو نے مجھے عطا کیا تھا۔ لوگ مجھے بھٹکا دیے، لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ میرا ہے، میں بھی میرا سمجھا، لیکن یہ میرا نہیں ہے، یہ تو تیرا ہے۔ محترم حاضرین، یہ مثال اللہ اور بندے کی ہے۔ اللہ رب العزت نے بندے کو اپنی صفات عطا کیا، زندگی دیا، بولنے کی طاقت، چلنے کی طاقت، کہنے کی طاقت، سننے کی طاقت، یہ تمام چیزیں اللہ نے بندے کو عطا کیا۔ دنیا میں آنے کے بعد ہم ان تمام چیزوں کو اپنی سمجھ رہے ہیں، لیکن یاد رکھو ہم سب کو پھر سے اس گڑھے میں جانا ہے جہاں سے ہماری زندگی شروع ہوئی ہے، پھر وہیں پر ہماری زندگی ختم ہوگی، وہیں پر پھر ہمارا سفر ختم ہوگا۔ اور جیسے ہی ہم خبر میں جائیں گے، پہلا سوال ہم سے یہی ہوگا، بتا من ربک، بتا یہ تمام چیزیں تجھے دینے والا کون تھا؟ یہ تیرے تو تھے نہیں نا، اگر تیرے ہوتے تو پھر سوال کئی کو؟ بھائی یہ کپڑے میرے ہیں، اگر میں اس کو پھاڑ دیا، پھینک دیا، کوئی پوچھ نہیں سکتا مجھے کہ کیوں پھاڑے، بھائی میرے کپڑے، میں کچھ بھی کرتا ہوں، میں کچھ بھی کرتا ہوں، میرے کپڑے ہیں۔ لیکن خبر میں جانے کے بعد سوال کیوں ہو رہا ہے آپ سے من ربک کا؟ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ زندگی ہماری نہیں تھی، اگر ہماری ہوتی تو پھر کوئی سوال نہیں کرنا۔ یہ زندگی ہماری نہیں تھی، یہ زندگی اللہ نے عطا کیا تھا۔ جب اللہ نے عطا کیا تھا تو پھر اسے سوال کرنے کا حق بھی ہے۔ اب وہ گڑھے میں جانے کے بعد سوال کرتا ہے کہ بتا من ربک، تیرا پالنے والا کون تھا؟ تیرا مالک کون تھا؟ تجھے رزق دینے والا کون تھا؟ تجھے چلنے پھرنے کی طاقت دینے والا کون تھا؟ تجھے دکھانے، سنانے اور بولنے لگانے والا کون تھا؟ بتا کون تیرے دنیا میں ساتھ ساتھ رہا کرتا تھا؟ اب جو بندہ اللہ کو ساتھ رکھنے والا ہے، جو افضل ایمان والا ہے، وہ بندہ خبر میں کہے گا ربی اللہ، ارے اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا حاجت روا ہے، اللہ میرا رب ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی حاکم ہے، وہی میرے ساتھ رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی کافر جائے گا جو اللہ کو ساتھ نہیں رکھنے والا ہے، اگر ویسا آدمی جائے گا، وہ یہ کہے گا کہ ہائے ہائے اقول ما یقول الناس، لوگ جو کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا، مجھے کچھ نہیں معلوم کہ میرا رب کون ہے۔ لوگ تو یہی بولے کہ یہ میری زندگی ہے، میں اپنی زندگی سمجھ لیا۔ لوگ تو یہی بولے کہ یہ میرا جسم ہے، میں اس کو اپنا سمجھ لیا۔ لوگ تو یہی بولے کہ یہ میری آنکھ ہے، یہ میرے کان ہے، یہ میری زبان ہے، میں جو چاہے کر لوں۔ بس جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا، مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ میرا رب کون ہے۔ محترم حاضرین کرام، اللہ رب العزت کو ایمان مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اپنی ذات پر یقین کامل کو تلاش کرتا ہے، اپنی ذات پر یقین کامل کو اللہ تعالیٰ طلب کرتا ہے کہ بندے جب دنیا میں تو آیا ہے، تیرا کام یہ ہونا اللہ کو ساتھ رکھ اور تمام چیزیں اللہ کے حوالے کر دے۔ یہ زندگی اللہ کے حوالے کرو، اللہ پہ یقین رکھو۔ ایمان لانے کا مطلب یقین کرنا ہے، اللہ پر یقین رکھو، چاہے کوئی بھی ضرورت تم کو کیوں نہ آ جائے، کوئی بھی پریشانی تم کو کیوں نہ آ جائے، تمام ضرورتوں کو پوری کرنے والا اللہ ہے۔ یہ ایمان کہاں سے آئے گا؟ یہ ایمان آئے گا لا الہ الا اللہ سے۔ اسلام کا پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ طیب ہے، پاک کلمہ، زبان سے پڑھے تو زبان پاک ہو گئی، جسم پہ اترا تو جسم پاک ہو گیا، اگر یہ کلمہ دل میں اترا تو دل پاک ہو گیا، یہ کلمہ روح میں اترا تو روح کو پاک کر دیا۔ کیا پاک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ایمان اگر آتا ہے تو اس کلمے سے آتا ہے، اللہ کے ساتھ ہونے پر یقین اگر کسی کو پیدا ہوتا ہے یہ اس کلمے سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی تمہارا حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی تمہارا خالق، مالک، رازق، حاکم نہیں ہے، نہ تمہارا کوئی مقصود ہے اللہ کے سوا، نہ اللہ کے سوا کوئی موجود ہے، نہ اللہ کے سوا کوئی نافع اور ضار ہے، نہ اللہ کے سوا کوئی موجود اور مشہود ہے۔ لا الہ الا اللہ۔
جب بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کو جانتا ہے، سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، پھر وہ بندہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، اللہ کو ساتھ رکھنے والا وہ بندہ بن جاتا ہے، افضل ایمان پہ وہ بندہ فائز ہو جاتا ہے، اللہ کو ساتھ رکھنے والا بنتا ہے، یہ جہاں بھی جاتا ہے یہ اکیلا نہیں ہوتا، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ میری فنا ہے بقا لا الہ الا اللہ، ہے مجھ میں نور خدا لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کو جب ہم پلٹیں گے اور سمجھیں گے تب پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے کیا کلمہ ہم کو عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ازل سے ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ جب اس بات پر یقین کامل ہم کو آ جائے گا تب کہیں ہم افضل ایمان کے درجے پر آئیں گے اور اللہ کو ساتھ رکھنے والے بندے بن جائیں گے۔ محترم حاضرین، یہی ادباً گزارش ہے آپ سے، جب تک بھی ہم زندہ رہے افضل ایمان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیسا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ پیروں کی صحبت میں جب ہم آتے ہیں، پیروں کے پاس آتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں آتے ہیں، یہی بات ہم کو سمجھائی جاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہاری ضرورت کو پوری کرنے والا ہے، تمہارا حاجت روا ہے، تمہارا مشکل کشا ہے، تمہارا نافع، تمہارا مالک، تمہارا زار، تمہارا حاکم اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب اس پر ایمان آتا ہے تب کہیں جا کر بندہ مومن بنتا ہے اور اللہ کا دوست کہلاتا ہے، پھر وہ اللہ کا دوست ہے اور اللہ اس کا دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا کے درجے پہ وہ چلا جاتا ہے، ارے اللہ خود ایمان والے کا دوست ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم کو اللہ پر یقین کرنا ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین کیسے آئے گا؟ اللہ کے صفات کو جب ہم دیکھیں گے، اللہ کے صفات کے ذریعے سے اللہ کی ذات پر یقین آئے گا، اور پھر یقین یہ ہونا کہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، اپنے صفات کے ساتھ ہے۔ ذات اور صفات کبھی الگ نہیں ہوتے، ذات اور صفت یہ کبھی الگ نہیں ہوتی، جہاں ذات ہوتی ہے وہیں صفت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری مدد کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ میرے ساتھ ہو کر میری مدد کرتا ہے۔ اللہ میری مشکل کشائی کرتا ہے، میری ضرورت کو پوری کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ میرے ساتھ ہو کے میری ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ جب یہ یقین بندے کو آ جائے گا، یقیناً یہ بندہ ایمان کے درجے پہ فائز ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں جو بھی ہم بولتے ہیں سنتے ہیں، مولا تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے، اور اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ پیدا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت افضل ایمان پر فائز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہونے کا احساس پیدا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔